یہ جو نیند ہے یہ باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے، تو پھر میکینیکل لائف والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ نیند ایک بد آدمی کو بدی سے بچاتی ہے اور نیک آدمی کو نیکی سے محروم کرتی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو نیک ہی ہونا چاہیے، اور اگر نیک نہ ہو سکے تو معذرت کے ساتھ سو جائے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میکینیکل لائف گزار رہا ہے اسی طرح بے شمار لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ خیال کی جلوہ آرائی جب آپ کریں گے تو آپ کو ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں درشن والا خیال کیوں نہ کروں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ جاتے ہیں تو آپ کو داتا صاحب رحمت اللہ کے درشن میں مبتلا رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کی زندگی کی روٹین ہے یہ تو آپ کو بیکار کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درویش کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو درویشوں کی بات بتا رہا ہوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے درویش ہو جائیں، مگر آپ کو درویش ہونا تو چاہیے۔ مگر آپ لوگ تو اپنے آپ کو مصروفیات میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا درویش کون ہے؟ ایک بڑے درویش نے چھوٹے درویش کو نصیحت کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اور کما کر بھی نہیں کھانا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا؟ بڑے درویش نے اس کو بات سمجھائی کہ بات یہ ہے کہ مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا اور پیدا ہونے والے کی مبارک نہیں دینی۔ چھوٹا درویش باقی سب کام کر گیا اور پھر کہنے لگا یہ کام بڑا مشکل ہے کہ مرنے والے پر رونا نہیں اور پیدا ہونے والے پر خوش نہیں ہونا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہو، یعنی درویشی خیال میں گم رہو، پھر بے شک کوئی ادھر جائے یا ادھر آئے تو یہ ساری کہانی ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی۔ تو وہ درویش پھر آرام سے اپنا وقت گزارا کرتا گیا اور اپنا ٹائم گزار کے منزلیں طے کر گیا۔ اسی طرح بے شمار لوگ منزلیں طے کر گئے اور درشن پا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جلوہ دیکھا اور یہ جلوہ ان کی منزل ہوتی ہے اور وہ واصل باللہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر مال بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور ایک کام یہ درویشی بھی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ مال بنا گئے پھر چلے گئے اور لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہیں۔ مگر آپ کو ذاتی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی کے درمیان میں اللہ کا خیال آئے، اور دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ بد خیال سے بچا اور نیک خیال عطا فرما تاکہ میں نیک خیال میں پایا جاؤں۔ ایک کمزور نیکی بھی نیکی ہے، خیال کی نیکی بھی نیکی ہے، اور خیال کی بدی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور وہ پوری بدی نہیں گنی جاتی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ خیال کی بدی کی الجھن کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر خیال آ گیا کہ اس کو تو محل میں رانی ہونا چاہیے۔ بعد میں بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے یہ خیال کیوں کیا، حالانکہ گرو نے کہا تھا کہ یہ سب لڑکیاں رعایا کی بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ تو پھر وہ اپنے گرو کے پاس گیا، جوگی جی مہاراج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گرو نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ آپ آلریڈی میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، اور پھر آپ اس علاقے کے بادشاہ سلامت ہو، یہ آپ کی رعایا ہے اور وہ آپ کی بیٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ کیا جرم کیا، اور اس جرم کی بڑی سخت سزا ہے، یا تو یہاں آگ میں جل جا یا پھر دوزخ کی آگ میں سدا رہے گا، اور اگر یہاں جلنا قبول کر لو تو پھر آگے بچ جاؤ گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سزا بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی ہوگی اور آگے نہیں ہوگی۔ خیر آگ روشن کی گئی، اور جب بادشاہ سلامت آگ کے قریب پہنچے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو جوگی نے کہا کہ بس آپ رک جاؤ، سزا ہو چکی، کیونکہ آپ کی بدی خیال کی بدی تھی اور اس خیال کو سزا ہو گئی، وہ تیرے عمل کی بدی نہیں تھی، اس لیے تجھے سزا نہیں ہوگی۔ تو وہ اس طرح واپس آ گئے۔ تو برے خیال کی سزا بھی خیال سے ہو جاتی ہے اور عمل سے سزا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے کہ کسی کے خیال میں دوست کوئی نہ ہو، خیال کی دنیا آباد نہ ہو اور اس کا خیال روشن نہ ہو۔
کم از کم آپ لوگوں کا خیال تو روشن ہونا چاہیے، خیال درخشاں ہونا چاہیے، درخشندہ ہونا چاہیے، خیال میں اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا خیال ہی تو خیال ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں، لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے؟ تو وہ بھی ایک خیال ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کا خیال رکھنا، آنے والے زمانے کا خیال رکھنا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھنا۔ آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، یاد کیسے کرو گے؟ بس خیال رکھنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو حسن خیال بنا لو۔ جس نے اپنے آپ کو حسن خیالات بنا لیا وہ خود بخود ہی حسن کائنات بن گیا۔ تو آپ لوگ خیالات کے اندر وسعت پیدا کرو، رفت پیدا کرو اور حسن پیدا کرو، اور دنیا کے حسین خیالات کو اکٹھا کرو۔ یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خیالات اللہ کے فضل سے آتے ہیں۔ اللہ سے خیال مانگنے کے بعد یہ مانگو کہ یا اللہ اچھی دنیا دے، اور پھر اور اچھا خیال دے، اور یہ آپ کا باقاعدہ عمل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کر لیا کریں کہ ہر بندہ ایک ظاہری اسائنمنٹ رکھتا ہے اور ایک اس کی باطنی اسائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر ایک پروگرام ملتا ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر کی چاہت ہے اس کو آپ ضرور پورا کرنا۔ جس طرح کہ آپ ظاہر کی اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی وہ خیال ملے۔ اندر ہی اندر الاؤ رہتا ہے، وہیں سے خیالات پختہ ہوتے ہیں اور وہیں سے بات سمجھ آتی ہے، اور وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس سے بڑی منزلیں ملتی ہیں، بڑے فیض ملتے ہیں، روشنی ملتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کون ہے جو رات کو جاگے؟ کیونکہ رات کی کسی گھڑی میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کیا خیال کی لہریں ہوتی ہیں جو ہر وقت گزرتی رہتی ہیں اور ہم وصول کرتے رہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ جس نے دریاؤں کو روانیاں دی ہیں وہ خیال کے دریا چلاتا رہتا ہے، اور آپ اس سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کبھی یقین کے زمانے آتے ہیں اور کبھی بدگمانی کے زمانے آتے ہیں۔ سر، کبھی کبھی خیالات میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں تو وہ شخص مارا جائے گا اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر دونوں خیال ہاسپٹیبل ہیں تو یہ تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے گھر میں دو آدمی مہمان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے قاتل ہیں، دشمن ہیں۔ آپ نے دونوں کو اکٹھے بٹھایا ہوا ہے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آپس میں تو لڑیں گے ہی، لیکن وہ آپ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ ساری بیماری فیصلہ نہ کرنے کی ہے۔ جس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اچھی زندگی اچھے خیال سے گزارنی ہے تو پھر تو برا خیال ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ برا خیال آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے؟ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ناپسندیدہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے، گویا کہ اگر دنیا کے اندر بد منظر دیکھنے کو مل جائے تو آپ بدی کا خیال پیدا کریں گے، مگر آپ کو اچھا خیال آنا چاہیے۔ بدی کے انتظار میں نہ رہنا اور ایسا موقع تلاش نہ کرنا۔ ایسے بن جاؤ کہ آپ نے بھی ایک جلوس کو دیکھا تھا مگر اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، تو یہ فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ مگر نہ دنیا بدی سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ بد کے لیے ہے۔ جو نیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بدی سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا دامن بچاتا ہے۔ تو یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے۔ سمندر اگر پانی سے بھرا ہوا ہے تب بھی آپ دامن بچا کر نکل جاؤ، بس آپ نے ملوث نہیں ہونا ہے۔ بدی تو دنیا میں ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، وہی ان کا خالق ہے اور اس نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ، بس آپ نکل جائیں۔ آپ کی خواہش کا دعویٰ نیکی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ ایک کہانی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ آپ صرف زندگی کا خیال رکھیں۔ مسافروں کے لیے خیر اور شر ہوتا ہے، خرچہ کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے، خواہش والے کے لیے ہوتا ہے، چانس والے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے ذہن میں اچھا خیال رکھا کریں۔